मीरपुर में जो जीता है वही जीतेगा कश्मीर का इलेक्शन। पीटीआई के लोग जो अंडर प्रोटेस्ट बेशक इलेक्शन लड़ रहे थे और लड़ रहे थे, उनकी भी कोई सीट नहीं आई। अकालदम की तो जाहिर है वो इलेक्शन नहीं लड़ी थी। मुजफ्फर के बाद जब इलेक्शन है पूंछ डिवीजन का और रावला कोट और ये एरियाज़ का, तो इन हालात में हो पाएगा? अभी जो हालात चल रहे हैं आप क्या समझते हैं? इन हालात में कश्मीर के इलेक्शन होना ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अगले मरहले में भी इलेक्शन हो, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीरियों को जो उनका एक पाकिस्तान के साथ जुड़त है, पाकिस्तान के साथ एक उनकी इंगेजमेंट है, उसको बरकरार रखना है। कार्टर राजस्थान ने कहा कि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकले। पाकिस्तान का केस तो खुद मुख्तार कश्मीर का केस नहीं है। पाकिस्तान का केस तो ये है कि सवाब राय जो है वो कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार कमर ज़मान भट्टी साहब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों के मुकम्मल नतीजे आ चुके हैं। नून लीग 9 सीटों के साथ पहले नंबर पर और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आईं। आज बिलावल ने जो है वो उस पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कि हमारा वोट जो है उस पर डाला गया। रियासत को फैसला करना है कि वो कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। तो सर, पहला मरहला मुकम्मल हुआ, नून लीग 9 सीटों के साथ पहले नंबर पर है। कैसे देखा? हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर हमले भी किए गए, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जहाँ बाग भी हुआ और उसका इल्ज़ाम भी नून लीग पे है कि उनकी तरफ से फायरिंग की गई। तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि पुरअमन रहा। नून लीग कह रही है कि लोगों ने वोट दिया, हमें दिया, तो इसलिए हम कामयाब हुए। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? बहुत शुक्रिया शेब। चीज़ें ज़ाहिर है कि सारी हमारे सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी आ रही हैं, हुकूमती जो ज़राए हैं आप कह रहे हैं, डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए भी आ रही हैं, फिर नेशनल जो इतना मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, और सब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। कोई चीज़ अब ढकी छुपी रही नहीं और ना रह सकती है, ठीक है ना। तो अब इस इलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ी बात जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात ये हुई है कि पहला मरहला हो गया है और ये देखा जा रहा था ऑलरेडी कि इसमें मुतशद्दद मामलात हो सकते हैं, तशद्दुद की कार्रवाई हो सकती हैं, क्योंकि एक अरसे बाद आप कह लें कि जो एक किस्म का आप कह लें कि हथजोड़ी जिसको कह लें या जो मुकाबला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने जा रहा था। वैसे तो गिलगित में भी हुआ, लेकिन अब कश्मीर में भी। और आप कह लें कि जो दो माजी की हरीफ जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, इनके दरमियान पहले भी जब मुकाबले होते थे तो वो इसी नोयत के शदीद किस्म के होते थे। ये नहीं होता था कि इजीली कोई किसी जमात को कोई गैप नहीं देता, कोई अपनी जगह नहीं टफ देते हैं और टफ टाइम देते हैं। और पीपल्स पार्टी जाहिर है उस अपनी एक रिवाइवल के आप कह लें फेज से गुजर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आप कह लें कि जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हुआ, ख़ास तौर पे हमारे इस पंजाब और सेंट्रल पंजाब में। और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक आप कह लें कि पीपल्स पार्टी का असर रसूख था और आइंदा भी रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, जो पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, उनका बड़ा वाइटल रोल है, उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने जो अहले कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जिस नोयत के सहूलतों का बाद में जरदारी साहब का, ठीक है ना, और बाद में फिर जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में जो उनको एक सूबाई हैसियत अलामती तौर पर बेशक दी, लेकिन थी, तो वो लोग उसको किसी न किसी तरीके से एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं। और आप कह लें कि इस अमल में मुस्लिम लीग नून का वो किरदार नहीं है। अब चूँकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसकी जमात मरकज़ में होती है उसी की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होती है, ठीक है ना, ये हमने हमेशा देखा है। और ये लेकिन पिछला जो गिलगित का और कश्मीर का इलेक्शन था वो आपने देखा कि पीटीआई वहाँ से जीती, क्योंकि मरकज़ में उनकी हुकूमत थी, ठीक है। उससे पहले नून जीती, उससे पहले पीपल्स पार्टी। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब भी लोग ये समझ रहे थे कि शायद गिलगित में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक बनेगा और नून की बनेगी, और कश्मीर में भी लोग कह रहे थे। फिर लोगों ने बातें शुरू कर दी कि नहीं, चूंकि गिलगित पीपल्स पार्टी को दे दिया तो कश्मीर नहीं देंगे, अब कश्मीर नून को मिलेगा। ये बातें अपनी जगह पे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें हकायक इसके साथ ये हैं कि एक लोगों की थिंकिंग है, लोगों की सोच है कि कश्मीर की लड़ाई जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुकामी तौर के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर किसने लड़ी है।
تو وہ ٹریک ریکارڈ زیادہ اچھا ہے پیپلز پارٹی کا. وہ چاہے بھٹو صاحب کے والے تھے, چاہے محترمہ بینظیر بھٹو نے 5 فروری کو پورے پاکستان میں ایک یوم کشمیر کے طور پہ منانے کا سلسلہ شروع کیا, اور وہ آج تک چل رہا ہے. اس میں کوئی تعطل نہیں ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت آئی ہے, اس کے اوپر وہ پورا ایک بھرپور ایک قسم کا احتجاج جو ہے ہمیں نظر آتا ہے, اور پاکستان کے کشمیریوں کی آواز ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ کل کا الیکشن, تو اس الیکشن میں بھی ہمیں اس کے کچھ جو ہے عکس نظر آئے. ایک عکس اس بات کا نظر آیا کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے اس کی جماعت نے جیتنا ہے اور اسی نے آنا ہے, تو اس کے مطابق نون لیگ. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اس عکس کے مطابق کہ جی پیپلز پارٹی یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی دوسری پارٹی ہوگی, یہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, لیکن آپ نے دیکھا استحکام پاکستان پارٹی کہیں نظر نہیں, ایک سیٹ بھی نہیں نکال, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ جو انڈر پروٹیسٹ بے شک الیکشن لڑ رہے تھے ان کی بھی کوئی سیٹ نہیں آئی. کالعدم کی تو ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہی تھی. تو اب ایک سابق وزیر اعظم مار گیا چودھری انوار اللہ, ٹھیک ہے نا, آزاد. ہاں, اب یہ ہے کہ اب یہ ایک قسم کا مقابلہ جو نا اگلے مرحلے میں اور زیادہ سنگین ہوگا اور بھرپور ہوگا, اور وہ ظاہر ہے مظفر آباد میں ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب جو کھل کے کہہ رہی ہے کہ فارم 45 راجہ پریز اشرف نے کہا کہ جو حکومتی لوگ ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ ٹھپے لگائے. اب مظفر آباد جو ہے 2 تاریخ کو مظفر آباد میں بھی ہے, اور پاکستان میں جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان پہ بھی ہے. تو یہی سلسلہ چلے گا. پیپلز پارٹی کو اعتراض بھی ہیں. آزاد کشمیر کے ایون کے وزیر اعظم جو ہیں فیصل راٹھور, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ان حلقوں میں جو ہے وہ ریگنگ ہوئی ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ریگنگ, ایک تو پاکستان کی سیاست میں ریگنگ کا الزام تو ایک ایسا الزام ہے جو ہمیشہ لگتا ہے. کسی نے کبھی ہمارے یہاں, کیونکہ خوش دلی سے الیکشن کے نتائج قبول نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہاں پہ آپ کہہ رہے بیفور الیکشن بھی ریگنگ ہوتی ہے اور آفٹر الیکشن بھی ہوتی ہے. اب جس وقت یہ مرحلہ وار الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو چیز ہے اس کے نتیجے میں یہ بھی ایک پری پول ریگنگ کی شکل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے, جب آپ پہلا مرحلے میں کسی جماعت کو بھی تھوڑی سی بھی اکثریت ملتی ہے تو یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنی واضح ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ موڈ کیا بن رہا ہے, فیڈریشن کس لیول پہ کھڑی ہے, باقی اسٹیبلشمنٹ کے کیا معاملات ہیں, تو لوگ اس کے مطابق اپنی ذہن بنا لیتے ہیں. پھر وہ اگلے مرحلے میں اس کا, اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بات کر دی کہ یہ بلاول بھٹو نے خود کی. اچھا, لیکن کیا تھا کہ انگیج اس طریقے سے کیا جاتا ہے, پھنسایا ایسے جاتا ہے کہ جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ دوسرے مرحلے میں کیا, تو وہ اس لیے نہیں, انہوں نے دکھایا تو یہی نا کہ چونکہ کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں, چونکہ کشمیر کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول چل رہا ہے, تو اس لیے الیکشن کمیشن کے لیے اور سیکورٹی اداروں کے لیے کی مجبوری کو وہ ہر جگہ سیکورٹی فراہم کرنے کی بجائے فوکس کرے مختلف 3 ڈویژن کو, تو انہوں نے اس طریقے سے کر لیا. لیکن یہ دوسرا اسپیکٹ جو ہم نے پہلے بیان کیا وہ آج بلاول بھٹو نے بیان کیا, پیپلز پارٹی کی باقی قیادت بھی بیان کر رہی ہے. لیکن میں یہ صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ پاپولیرٹی لیول جو ہے آپ کو کشمیر کا جو اگلا الیکشن مظفر آباد میں ہونے جا رہا ہے, میرپور میں تو تھوڑا سا تھا نا کہ یہاں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں کچھ لنڈن بیسڈ فیملی سے ریلیٹڈ ہے, کچھ اور ہے, لیکن یہ پھر سینٹرل پنجاب کے قریب علاقہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ میرپور, اگر آپ اس لیے نون لیگ نے جہاں پہ پوزیشن تھوڑی سی ان کی بن گئی, لیکن مظفر آباد کی اگر آپ بات کریں گے تو مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کا زیادہ اثر ہو چکا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ان حالات میں کشمیر کے الیکشن ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور اگلے مرحلے میں بھی الیکشن ہوں, کیونکہ پاکستان کو سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا, وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو ان کا ایک پاکستان کے ساتھ جڑت ہے, پاکستان کے ساتھ ایک ان کی انگیجمنٹ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. کئی قوتیں ایسی ہیں جو کشمیر کے ساتھ پاکستان کی انگیجمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے در پہ ہیں. اس میں انڈین لابی کے لوگ بھی ہیں, اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں, اس میں خود مختار کشمیر کی بات کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا کیس تو خود مختار کشمیر کا کیس نہیں ہے. پاکستان کا کیس تو یہ ہے کہ صواب رائے جو ہے وہ کرایا جائے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اور وہ کیا ہے, وہ یا پاکستان کے ساتھ آپ نے اپنی اعلان کرنا ہے یا انڈیا کے ساتھ کرنا ہے. اب یہ جو ہے یہ ایک لڑائی تو بہت طویل ہے,
پرانی چل رہی ہے, 1947 سے چل رہی ہے. اب جب یہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو اس وقت وہ ہوں گی, لیکن پاکستان اس سٹانس کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ الیکشن کا ماحول بنا ہے, آگے اور بنے گا اور چیزیں ہوں گی. بہرحال مجھے کولیشن گورنمنٹ ہی لگتی ہے, چاہے وہ نون کی ساتھ بنے. سر اس پر بات کریں گے. پچھلے پہلا مرحلہ کا جو الیکشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں رہا, 25 سے 30% رہا ہے ٹرن آؤٹ. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اکثریت نے بائی کاٹ کیا الیکشن کا اس کمیٹی کے ساتھ. دیکھیں میں اس کو بائی کاٹ سے زیادہ دیکھیں الیکشن کے اندر جو سب سے سپورٹ ہوتا ہے نا اس میں پیس پروسیس کو ہونا بڑا ضروری ہے. امن اگر نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی کسی بھی حلقے میں, اگر پیس پروسیس آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, رانا سنا نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیس پروسیس جو ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر کسی حلقے میں پیس پروسیس نہیں ہے, مجھے بتائیں ایک ووٹ دینے جائیں, لمبی لائن ہو, گرمی والا ایشو بھی ہو, ٹھیک ہے نا, گرمی کا ایشو بھی ہو, اور تیسری جان خطرے میں, ایسے ہی تو کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ تو یہ ایک تھوڑا سا ایشو تھا پیس پروسیس کا, اور لوگ کو یہ تھا کہ یار ہم کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں. تو وہ ایسا ظاہر ہے کہ چیزیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہوں گی, اچھی چیزیں ہوں گی پیس کے ساتھ جب ہم معاملات. اچھا بٹ صاحب حالات کشیدہ ہیں اس الیکشن کے دوران بھی. ہم نے دیکھا کہ بلکہ بلاول نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ سیکیورٹی کے باوجود 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیسے ہو گئے, ایک پیپلز پارٹی کا کارکن بھی جہاں ماک ہوا, اس کا بدلہ بھی ہم لیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ راولہ کوٹ میں بھی حالات کشیدہ ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رینجرز کے بھی شہید ہوئے, دوسری طرف بھی کچھ لوگوں پہ جو ہے وہ آپس میں جھڑپیں ہوئی. تو کیا مظفر کے بعد جب الیکشن ہے پونچھ ڈویژن کا اور راولہ کوٹ اور یہ ایریاز کا, تو ان حالات میں ہو پائے گا ابھی جو حالات چل رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مظفر آباد کے بعد تو ظاہر راولہ کوٹ کا الیکشن ہے, پھر 12 مخصوص نشستوں کے الیکشن ہے, تو وہ ابھی تک تو یہی ہے کہ ان کو ہم بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں. حالات کشیدہ ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف بھی جانے جا رہی ہیں, لیکن مذاکرات جو ہے وہ اب جو ہے وہ مذاکرات کا عمل تھوڑا سا سبتاز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ کل کے الیکشن میں جو سارے وہ جو جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کے لوگ تھے, ان کی ظاہر کوشش تھی کہ ہم مظفر آباد کی طرف مارچ کریں, وہاں پہنچیں. تو وہ کیا, حالانکہ پہلے مذاکرات کے ذریعے رکے ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا تھا, وہ نیچرلی اس پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش تھی, ساری چیزیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت پولیٹیکل جماعتیں میدان میں ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, چاہے استحکام پاکستان پارٹی ہے, جو بھی ہیں ان کو اس پیس پروسیس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر کشیدگی کو سولوشن کیا ہے؟ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی کا جو مفاہمتی انہوں نے کہا پالیسی ہے نا وہ ضروری ہے اس طرح کشمیر کاز کو بچانے کے لیے. ابھی جو ایشو چل رہا ہے تو سولوشن تو مفاہمت ہی ہے نا, کہیں نہ کہیں مذاکرہ. مفاہمت بھی ہے, اور مفاہمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, اس کو ایڈریس کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے اگر ایشوز اور مسائل کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, ان کی جو مطالبات ہے اس کو اہمیت نہیں دیں گے, اور اس کے اوپر ریاستی اداروں کی اپنی ایک جو سٹانس ہو سکتا ہے, کمٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہ واضح نہیں نظر آئے گی, کہ لوگوں کو لگے گا نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ ریاست ہمارے ساتھ کوئی فرینڈلی کوئی اچھا برتاؤ کرے گی, اس وقت تک تو نیچرلی کشیدگی بڑھے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے, پاکستان کے کشمیر کے اوپر سٹارز کو فوکس کرنا چاہیے, کشمیر کاز کو فوکس کرنا چاہیے. اور بہرحال یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن یہ ہو گیا ہے, اور پاکستان یہ الیکشن کے پروسیس کو جیسے کمپلیٹ کرے گا ویسے ہی کشمیر کاز کو سپورٹ ملے. کشمیر کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا انٹرنیشنلی پاکستان کے کشمیر کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس الیکشن پروسیس کو ہمیں ہر حال میں اچھے اور بھرپور کرنا چاہیے. لوگ پوچھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ سوال کیے جا رہے ہیں, میرا بھی سوال ہے آپ سے, میر پور میں جو جیتا ہے وہی جیتے گا کشمیر کا الیکشن, فائنل ریزلٹس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ڈیسیژن ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا لوگوں کی ذہن سازی کیا ہوتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ دیکھیں اگر پہلے مرحلے میں دو پارٹیاں, مطلب اب آپ کہہ لیں نا کہ 4 ہے پیپلز پارٹی, 4 کی بجائے یہ 6 ہو جاتی تو یہ تقریباً ایکول مقابلہ ہو جانا تھا,
2 सीटों की कमी है ना। अब ये 2 सीटें अगर मुजफ्फराबाद में आगे बढ़ जाती हैं पीपल्स पार्टी की और फिर आईपीपी कुछ हो जाती है, तो मैं इस तरह की, मैंने आपको बताया कि ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट देख रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बने, चाहे वो पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी की बने, लेकिन इन तीनों जमातों का जो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी उसका फोकस जो है बहरहाल वो कश्मीर कॉज होगा। और ये बहरहाल पाकिस्तान के इदारों को भी पता है कि कश्मीर कॉज को हमने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कश्मीर कॉज के लिए ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनली तौर पर जो आलमी इदारे हैं उनको बताने के ज़रूरी है कि कश्मीर की जो आवाम है वो पाकिस्तान के साथ है। इससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि वहाँ पे हालात जो हैं वो पुरअमन रहें, मुज़ाकरात के ज़रिए, मफ़ाहमत के ज़रिए जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।